بزنس نیوز کی جانب بڑھیں۔ آپ کو بتائیں 11 نکاتی ایجنڈے پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اجلاس میں حکومتی ایجنسیز خام مال امپورٹ کرنے کے لیے امپورٹ پالیسیز اور ان میں ترامیم کی منظوری دی جائے گی کہ الیکٹرک کے لیے سماجی بنیادوں پر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ سی اجلاس میں وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے لیے 96 کروڑ 71 لاکھ کی تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ اور وفاقی ٹیکس مختصر سیکٹریٹ ملازمین کے اخراجات کے لیے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی جائے گی۔ ایجنڈے کے مطابق وزارت داخلہ کی اسمبلی پر رینجرز کے ہیلی کاپٹر کی مرمتی کاموں کے لیے 1 کروڑ 92 لاکھ، آئی بی کے لیے 15 کروڑ، وزارت ہاؤسنگ کی اسمبلی پر 50 کروڑ روپے تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی جائے گی۔ برطانوی حکومت کی جانب سے DCTS اسکیم بحال کرنے کے اقدام کو پاکستان کی جانب سے خوشائند قرار دے دیا گیا ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ DCTS کے آغاز سے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ CTS کے تحت پاکستان سے برآمد ہونے والی 94% اشیاء برطانیہ تک ڈیوٹی فری رسائی کی حل ہوں گی۔ پاکستان DCTS کے تحت درآمدی محصولات میں تقریباً $120 ملین کی بچت کرے گا۔ ملک میں بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے باعث غیر ملکی بینکوں نے LCs کھولنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے بجلی اور گیس بحران مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق LNG کی درآمد کے لیے کسی کمپنی نے بولی نہیں لگائی۔ وزارت پیٹرولیم نے LNG درآمد کے لیے 6 ٹینڈرز جاری کیے تھے۔ کسی بھی بین الاقوامی کمپنی نے بولی نہیں دی۔ LNG کمپنیوں کو بینکوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی بینک پاکستان کے لیے LCs نہیں کھول رہے۔ بولی نہ ملنے سے گیس اور بجلی کے بحران بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ LNG درآمد نہ ہونے کی صورت میں RLNG پاور پلانٹس بند کیے جائیں گے، جس سے گیس کا بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔